لمحہ بھر میں عرش پہ جانا، لمحہ بھر میں عرش پہ جانا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، لمحہ بھر میں عرش پہ جانا۔ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اے ختم رسول سید کل سرور ذیشاں، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ اے دل کعبہ اے جام، مرکز عرفاں اور حاصل ایمان۔ برادران عزیز، آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سفر کی ہم بات کر رہے ہیں، آج 26 رجب ہے، اس مناسبت سے سفر معراج کے ذکر کے لیے آپ اور ہم بیٹھے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو سفر معراج کہا تو زبان وحی نے اسے اسرا فرمایا۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اس سفر کی ابتدائی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدائی کیفیت سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں اللہ اگر بیان کر رہے ہیں تو سورہ نجم کی 18 آیتیں بھی اس سفر پر شاہد ہے۔ برادران عزیز، یہ ابتدائی سفر کا جو مرحلہ ہے اس کو اللہ نے خوب واضح انداز میں بیان فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو بیان کرنے کا مقصد، بلکہ ہمارے بزرگان دین مشائخین اعظام سے اگر ہم ان کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں تو وہ ہم سے فرماتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے، سفر معراج، جو زبان رسالت میں اسے معراج کہیے گا تو زبان وحی میں اسے اسرا کہیے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ابتدائی مراحل جو بیت اللہ شریف سے بیت المقدس یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جو ہے، یہ سفر دراصل اس کو بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کے لیے تو اس کو خوب بیان کیا گیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی سے مخاطب ہو کر اس سفر کے وہ کیفیات بیان فرمائے۔ اس کے بعد کا جو آسمانی سفر ہے، اس سفر کو اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے بیان کیا گیا۔ آپ یہ بات بھی صاف سمجھ لیں کہ جب کبھی کوئی مخاطبت ہوتی ہے تو اگر اس کا کوئی مخاطب اول ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ دوسرے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اگر سفر معراج کی مخاطبت ان غیر مسلم بھائیوں سے ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے بھی خصوصیت ان کے ساتھ ہے، عمومیت ان کے ساتھ ہے۔ ویسے ہی اگر آگے چلے جائیں آپ تو معلوم ہوگا کہ خصوصیت اہل ایمان کے ساتھ ہے اور عمومیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے، اہل دنیا کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے بتایا جاتا ہے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو پھر ہم اپنے بزرگوں کی بارگاہ سے رجوع ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ بیٹا سنو کہ اس سفر کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. بولے کہ وہ کیسے 3 حصے ہیں؟ تو بولے کہ پہلا سفر تو بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، دوسرا سفر یہاں سے لے کر آسمانی دنیا سے لے کر عرش معلیٰ تک یعنی سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، پھر اس کے بعد جو سفر ہوتا ہے وہ سفر لامکاں کا سفر ہے. وہ لامکاں کا سفر کو تیسرا حصے میں انہوں نے بیان فرمایا ہے، ہم کو سمجھایا ہے، ہم کو بتلایا ہے. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب سے بھی کسی سے ابتدائی باتیں بیان کی ہے تو کسی سے درمیانی سفر کو بیان فرمایا ہے تو پھر کسی سے وہ سفر کے وہ راز و نیاز کو بھی افشا فرمایا ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آئے ہیں. یہ تو ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہم پر احسان ہے، امت مسلمہ پر احسان ہے کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو سنا، اس کو محفوظ کیا اور پھر الحمدللہ محدثین نے اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ اکٹھا کیا اور الحمدللہ آج اہل اسلام تک یہاں 1400 برس بعد بھی یہ چیزیں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم تک پہنچ رہے ہیں. بڑے صاف ستھرے انداز میں، بڑی تحقیق کے بعد، بڑی جراح کے بعد ہم تک یہ روایتیں پہنچتے ہیں. برادران عزیز، سفر معراج کو آپ اور ہم اس سلسلے میں بات کریں، گفتگو کریں اس سے پہلے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس معاملے کے اندر کہ کئی ایسی روایتیں آتی ہے، آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بیان کے دوران بھی وہ روایتیں آپ کے سامنے آ جائیں، لیکن کوئی ایک روایت آپ کو حق ہے کہ آپ کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچ رہی ہیں. جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں بھی ان مسائل میں اختلاف تھا. قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو دکھایا اس پر تم جھگڑتے ہو، وہ کس سے کہا گیا، اس کا مخاطب اول کون، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ باتیں آئیں گی. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھی بعض حضرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو رویت باری تعالیٰ ہوئی ہے اس کے قائل رہے ہیں، بعض حضرات عدم رویت کی طرف رجوع کیے ہیں. تو برادران عزیز، ان چیزوں کو آپ کو اور ہم کو سمجھتے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ سمجھنا ہے. جبکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایتیں ہم تک پہنچ جاتی ہے تو پھر بعد میں اس کا انکار کرنا اور مسلسل اور سامنے والوں کو بالکل ہی یا بولنا کہ بھئی یہ بالکل نامناسب ہے، یہ ہم ان کو باتوں کو مانتے نہیں، یہ اپنے اپنے دلائل ہیں. ہر ایک صحابی کے پاس بھی جیسے دلائل موجود تھے، اس کے بعد والوں کے پاس موجود تھے، اس کے بعد ابھی تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. دونوں اپنی اپنی نیک نیتی کے اوپر قائم ہیں. تو برادران عزیز، ان چیزوں کو سمجھنے کے بجائے بعض لوگ بولتے ہیں کہ بالکل موضوع. اب دیکھیے گا کہ دوران گفتگو یہ ہوتا ہے کہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو صرف بات کرتے ہیں واقعات کی، قصے کہانیوں کی، قرآن اور حدیث کہاں بیان کرتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث پیش کر رہا ہے تو پھر آپ اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد اب پھر آپ اس کی جراح کی طرف جاتے ہوئے آپ کی اپنی تحقیق کے مطابق یا آپ کے جو مولوی لوگ ہیں ان کے مطابق آپ یہ فوری کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث نعوذ باللہ معاذ اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ موضوع ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ضعیف ہے، معلوم نہیں. تو پھر آپ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان نہیں کرتے، جب آپ کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بیان کیا جا رہا ہے اور آپ پھر اس کا انکار کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ نہیں صاحب کیونکہ آپ کے علماء کرام نے بیان فرمایا، آپ کے مشائخ نے بیان فرمایا، لہٰذا ہم اسے ضعیف قرار دیں گے یا موضوع قرار دیں گے. یہ خدا کے لیے یہ ناانصافی ہے. یہ تعصب کی عینک نکال کر اگر آدمی محبت کے دل کے ساتھ دلوں میں میرے آقا کی عظمت رکھ کر اگر حضور سید عالم کی پاک سیرت کو پڑھیں گے، حضور سید عالم کے ارشادات کو پڑھیں گے، احادیث مبارکہ کی طرف آپ رجوع ہوں گے، قرآن کو تلاوت کریں گے. اب جیسا حدیث کو تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ موضوع ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، غریب ہے، یہ سارے درجہ بندی کرتے ہوئے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب قرآن کی بات آتی ہے تو امت مسلمہ کے اندر وہ قرآن مجید فرقان حمید جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے
ہر آدمی کی تشریح جدا گانا ہے، ہر آدمی کی توجیہ جدا گانا ہے، تو پھر ہر آدمی اس سے اپنی فہم کے مطابق یا پھر اپنے مفسرین جو ان کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اس کے مطابق وہ لوگ اس راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی ایک راستہ سمجھ میں آ رہا تو آپ چل سکتے ہیں، لیکن دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہوئے دوسروں کو بالکل من گھڑت کہہ دینا یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ ایک ذمہ دار فرد کی یہ ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک ذمہ دار فرد اس قسم کی گفتگو کرے۔ ہاں عوام کرتی ہے، عوام کو اختیار ہے بولنے بتانے کا، حالانکہ ان کو شرعاً تو بالکل اختیارات دیے ہی نہیں گئے ہیں زبان کھولنے کے لیے، لیکن وہ زبان بڑے آسانی کے ساتھ کھول دیتے ہیں۔ اتنے حساس مسائل جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن جو کہہ رہا ہے، تفسیر بالرائے کرنا مسلمانوں کا عام مزاج بن گیا ہے، تو خدا را ان چیزوں سے تھوڑا احتیاط کریں، تھوڑا وسیع النظری رکھیں، وسیع القلب ہو، روشن خیال ہو، بڑے اطمینان سے ہو، محبت بھرا دل رکھیں، تقوی والا دل رکھیں، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت کو، جو ان کے شان اور ان کے مرتبے کو، ان کے رتبے کو جو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود انسانیت کو اور اپنی امت کو اپنا تعارف دیے ہیں، اگر ان ارشادات پر آپ کی ہماری نظر ہوگی تو یہ پھر ساری چیزوں کے اوپر بحث و مباحثے کے بجائے آدمی سر تسلیم خم ہے کہے گا۔ برادران عزیز، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ واقعات معراج بیان فرمائے ہیں، ان کو آپ کو اور ہم کو سمجھنا ہے، اور پھر اس آیت مبارکہ کے اندر اتنا صاف انداز میں اللہ نے فرما دیا ہے سبحان الذی اسرا، کتنا صاف فرما دیا ہے کہ آغاز سفر پر اپنی سبحانیت کی مہر لگاتے ہوئے کہ لوگوں میں ایک ایسے باتوں کا واضح کرنا چاہ رہا ہوں، ایسی باتیں تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں، میرے اپنے محبوب کو ایسے مقام پر لے جا رہا ہوں، کہیں تمہاری عقل تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو ہماری ذات جو سبحان ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات جو قادر مطلق ہے، اس ذات سے رجوع کر لینا، کیونکہ یہ سارے سفر کے آغاز سے پہلے اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے آغاز پر اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم لے جا رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، وہ اللہ تبارک و تعالی سفر کرا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی لے جا رہے ہیں، وہ سارے معاملات اللہ کرا رہا ہے۔ اب کوئی آدمی کی عقل اس پر کام نہ کرے۔ ویسے آپ سے ایک مختصر سا لفظ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، معجزہ۔ معجزے کا جملہ آپ نے بہت سنا ہے، جہاں آدمی کی عقل کام نہ کرے، فہم کام نہ کرے، علم کام نہ کرے، سوچ کام نہ کرے، وہی مقام معجزہ ہوتا ہے۔ تو پھر معجزات کا یہ عالم ہے تو پھر اس سبحان کی قدرت کا کیا عالم ہوگا؟ اس سبحان کی قدرت کو سمجھنے کے لیے یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، اور زبان وحی اسے اسرا کہتی ہے، تو یہ اسرا اور معراج والا سفر کا ابتدا ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سال آپ کی رفیق حیات، شریک حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہے۔ آپ کے محسن، آپ کے مخلص، آپ کے عزیز، جن کے آپ کے دادا جان کا جب وقت وصال آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا ابو طالب کو، اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے چچا حضرت ابو طالب کے ہاتھ دیا ہے، تو وہ ابو طالب بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو ہی غم کا سال فرمایا، غم کا سال فرمایا۔ کتنا شدید صدمہ تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری رفیق حیات مجھ سے جدا ہو گئی، میرا چچا مجھ سے جدا ہو گیا۔ ظاہری طور پر یہ دونوں بڑی ڈھارس تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حال یہ تھا کہ جن کے پاس 80,000 اونٹ ہوا کرتے تھے جو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے رکھا گئے تھے. تو آپ کی مال تجارت اور آپ کی تجارت اور کا اندازہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اہل ثروت گھرانے میں پیدا کیا تھا. اللہ نے دنیاوی دولت اتنی عطا فرمائی تھی اور آپ نے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے, آپ کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا. دین اسلام پر اپنی دولت کو نچھاور کر دیا, لٹا دیا. ویسے ہی حضرت ابو طالب اگرچہ مالی اعتبار سے اتنے مضبوط شخصیت کا نام حضرت ابو طالب نہ تھا, لیکن آپ کے اندر وجاہت تھی, آپ کے اندر شرافت تھی. آپ کی سارے اپنے سارے پرائے چھوٹے بڑے ہر قبیلے کا فرد آپ کا اکرام کیا کرتا تھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. برادران عزیز, تو یہ 2 سہارے سال چلے گئے. عاشقوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو بلایا عرش پر اس لیے تھا کہ انہیں ان کے رفیق حیات اور ان کے چچا کے وصال کا پرسہ دیں. عاشقوں کا کہنا ہے. اب اس کے اوپر لوگوں کا اپنا جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں, ان کا حال مختلف ہوتا ہے, عاشق کا حال مختلف ہوتا ہے. برادران عزیز, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سفر کا آغاز اس انداز میں ہوتا ہے کہ جو دونوں دنیا سے تشریف لے گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حتیم پر حجر اسود کے پاس ایک روایت کے مطابق یا پھر مقام حتیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. وہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے, جبرائیل امی آئے ہیں. آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک کو اپنی آنکھیں رگڑ رہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی ہے تو حضرت جبرائیل امی کو دیکھا ہے. بولے کہ جبرائیل, آپ کا یہ انداز بڑا نرالا انداز ہے کہ کس انداز سے آپ نے مجھے جگایا ہے. آپ کا جو طریقہ کار تھا, آپ کہتے ہیں اللہ بعد درود و سلام, آپ کے لیے کچھ پیغام بھیجے ہیں. وہ پیغام کیا ہے؟ تو وہ پیغام حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن نے اپنے کتابوں میں یہ باتیں لائی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ویسے دیگر آپ کتب کے اندر بھی یہ روایت پڑھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امی آئے, اپنی آنکھوں سے آپ کے تلوے کو رگڑا دیا اور جبرائیل امی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر یہ میرا یہ راز کھلا کہ میرا سارا جسم نورانی, میرے بال و پل نورانی, پر نورانی, اور میری آنکھیں کافور سے بنائی گئی ہے. عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہو کہ انہوں نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. برادران عزیز, جب آنکھیں لگڑنے لگے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا تو حضور نے کہا کہ اچھا جبرائیل, تم نے مجھے جگایا ہے. اور ایک اسی سرزمین دکن میں ایک صحاب نے ایک روایت لا لی ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جبرائیل آئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر ماری ہے, اپنے پیر سے دھکا دیا ہے, ٹھوکر مار کر حضور کو اٹھائے. برادران عزیز, وہ دین اسلام جو ہم کو اخلاق اعلیٰ کی تعلیم دیتا ہے, وہ دین اسلام جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ دے کر بھیجا ہے, وہ دین اسلام جو اکرام المسلمین کی بات کرتا ہے, وہ دین اسلام جو ساری انسانیت کے ساتھ اکرام اور محبت اور شفقت کی بات کرتا ہے, وہ دین اسلام انسان تو انسان حیوانوں کے ساتھ بھی بڑی محبتوں کا سلوک کرنے کی بات کرتا ہے. اسلام نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے, اسلام نے ہمیں جینے کا سلیقہ بخشا ہے, تو ساتھ ساتھ چھوٹے بڑوں کے آداب بھی سکھلائے ہیں, اپنے پراؤں کے آداب سکھلائے ہیں, ہم منصبوں کا درجہ بتلایا ہے. برادران عزیز, اور اس پر یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نقر کفر نباشت کہ جبرائیل اپنے پیر سے ٹھوکر مار کر حضور سید عالم کو جگا دیا, یہ پاشا عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ انسان یہ کیسے سوچے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ جبرائیل امی جو سید
سید الملائکہ ہو، جو اخلاق اعلیٰ پر فائز ہوں، آئے ہیں تو اٹھائے ہیں اور دربار رسالت میں آئے ہیں، دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں، ساتھ ساتھ انوار و تجلیات کے کان لے آئے ہیں، ساتھ میں براق کو لے آئے ہیں، تو وہ جبرائیل امی آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز سے اٹھائے ہوں گے؟ ہم تو اس روایت پر اعتبار کریں گے جو حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، محدث دکن نے بیان کیا ہے، یا آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل اپنی آنکھوں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو رگڑا دیے ہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل امی کی گفتگو ہوتی ہے، ان دونوں میں بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو یاد فرمائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہاں تک؟ بولے کہ بس اللہ کو جہاں تک منظور ہوگا آپ کو چلنا ہے، آپ کے لیے یہ جنتی سواری بھیجی گئی ہے جسے براق کہتے ہیں۔ براق بڑا سفید چمکتا ہوا ایک دم اجلا براق آیا گیا جن کو پر لگے ہوئے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی حیت بھی بتائی گئی، خچر سے کسی قدر دبتا ہوا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے اقدس کو شق کیا جاتا ہے، قلب انور کو مختلف انوار و تجلیات کی جو خانیں اللہ نے بھیجی تھی اس سے خوب اس کو مزکا و مصفہ کیا جاتا ہے، پھر زمزم شریف سے اسے غسل دیا جاتا ہے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس میں اس مقام پر آپ کے قلب انور کو جہاں تھے وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ جبرائیل امی میرے آقا کے سینے اقدس پر ہاتھ پھراتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرتے ہیں، بہشتی جوڑے آپ کے لیے لائے گئے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان جوڑوں کے ساتھ تیار ہو کر براق پر سوار ہو جاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے ہیں اور براق کی رفتار کا یہ عالم بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی جہاں نظر پڑتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ یہ براق کی سفر کا حال ہے، براق دوڑ رہا ہے اور راستے میں حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا مزار مل گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی موسیٰ کی قبر سے گزرا تو دیکھتا کیا ہوں کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور حضرت عیسیٰ کی جہاں پر ولادت ہوئی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزیز پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی، وہاں سے آپ گزرتے ہوئے بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے موجود ہیں، سارے نبی و رسول موجود ہیں۔ میرے آقا کے استقبال کے لیے امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، سارے موجود ہیں، اور حضرت جبرائیل امی نے ایک پتھر کو اپنی دست مبارک سے اپنی انگلی سے ایک اشارہ کیا، سوراخ مارا تو وہ انگلی سے پتھر میں سوراخ ہو گیا، براق کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھیں، غور کریں کہ کیسے حفاظت کی جانی چاہیے۔ یہ سارے سفر معراج میں آپ کے لیے ہدایات ہی ہدایات ہے، جینے کا سلیقہ دیا جا رہا ہے، مال کو کیسے رکھا جائے، مال کی حفاظت کیسی کی جائے، کیسی سواری کرنی چاہیے، کس سے کیسی ملاقات کرنی چاہیے، کس سے کیا گفتگو ہونی چاہیے۔ برادران عزیز، جب وہاں پہنچتے ہیں تو سارے انبیاء علیہ السلام سلام کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جبرائیل امی آگے آگے بلاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ سارے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں، انبیاء علیہ والسلام 1,40,000 پیغمبر نماز کے منتظر کھڑے ہیں، سارے اپنے اپنے وقت کے امام ہیں، سارے اپنے اپنے وقت کے امام ہیں، اور وہ سارے امام وہاں کھڑے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب آپ کو ذرا میں وہاں لے چلوں جہاں قرآن کہتا ہے الست بربکم قالوا بلا۔ وہ منزل ایک ایسا مقام بھی تھا عالم ارواح میں، عالم ارواح میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور سارے انبیاء بھی تھے اور ساری انسانیت کی روحیں وہاں موجود تھی۔ وہاں پر پہلا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں سے پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟
قالوا بلا، بے شک میرے مولا، بے شک نہیں بلکہ لا ریب میرے مولا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے ان سے سوال کیا، اس کے بعد میں سارے غیر نبیوں کو ہٹا دیا، سارے کافر ہٹ گئے، سارے مسلمان ہٹ گئے، سارے اولیاء ہٹ گئے، سارے ابدال غوث و رشد ہٹ گئے، سارے صحابہ کرام ہٹ گئے، اہل بیت اطہار ہٹ گئے، اب صرف ایک مقدس گروہ جسے گروہ انبیاء کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے کھڑے ہیں، اور ان ساروں کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے انعامات سے ان کی ارواحیں چمک رہی ہے، انوار و تجلیات سے ان کی روحیں چمک رہی ہے، ہر آدمی کو اللہ کی دی ہوئی انوار و تجلیات سے وہ چمک رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اس محفل میں، سارے جب آقا سید عالم کی آمد ہوئی تو وہ سارے نوروں پر میرے آقا سید عالم کا نور چھا گیا، وہ گویا ایسے محسوس کرنے لگے کہ ابھی ابھی جو انوار و تجلیات سے ہماری روح منور تھی وہ نور کہاں گیا، لیکن صرف ایک ہی نور نظر آنے لگا، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس تھا۔ اللہ عز و جل نے اپنے مقدس انبیاء سے سوال کیا، لوگو اگر یہ تمہارے زمانے میں آ جائیں تو کیا تم ان کی مدد کریں گے، کیا تم ان کی تصدیق کریں گے؟ سبھی نے کہا کہ ہاں یا اے میرے اللہ ہم ضرور کریں گے۔ جب سارے نبیوں نے رسولوں نے یہ بات کہی ہے تو پھر اللہ عز و جل نے کہا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے پر ان کو گواہ بنا دیا گیا۔ جب ان کا ایک دوسرے پر وہ گواہ بن جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس پر تم پر گواہ بنتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا شدید وعدہ لیا جا رہا ہے، کتنا شدید وعدہ لیا جا رہا ہے کہ ہمارے محبوب اگر آپ کے زمانے میں آ جائیں، اے آدم اگر آپ کے زمانے میں میرے محبوب آ جائیں تو کیا تم ان کی تصدیق کریں گے، کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ حضرت آدم نے بھی کہا کہ بے شک کروں گا، نوح نے بھی کہا کہ بے شک کروں گا، ابراہیم، اسماعیل، یہ سارے انبیاء علیہ السلام جتنے آئے تھے سب سے وعدہ لیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا اگر وعدہ پورا نہ ہو تو اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد پھر آپ کو بھیج دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان لاؤ تو پھر تمہیں نبوت سے سرفراز کر دیا جائے گا، ان کی تصدیق کرنے کا وعدہ کر لو، اپنے وعدے پر قائم ہو جاؤ تو پھر تمہیں نبوت دی جائے گی، رسالت دی جائے گی۔ وہ وعدے ہو جاتے ہیں، وہ باتیں ہو جاتے ہیں، محفل کا اختتام ہوتا ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کا زمانہ آیا لیکن آقا کی آمد نہ ہوئی، نوح کا زمانہ آیا، آقا سید عالم کی آمد نہ ہوئی، شیش کا زمانہ آیا، سید عالم کی آمد نہ ہوئی، ابراہیم کا زمانہ آیا، سید عالم کی آمد نہ ہوئی، اسماعیل کا زمانہ آیا، سید عالم کی آمد نہ ہوئی، موسیٰ کا زمانہ آیا، سید عالم کی آمد نہ ہوئی، عیسیٰ کا زمانہ آیا، سید عالم تشریف نہیں لائے، تو پھر کیا بات تھی کہ اتنا شدید وعدہ لیا جا رہا ہے؟ وعدے کے بعد ایک نبی کو دوسرے نبی پر گواہ بنایا جا رہا ہے، پھر اللہ خود ان تمام پر گواہ بن رہا ہے، لیکن پھر کسی کے زمانے میں نہیں بھیجا گیا۔ پھر لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جب بلا رہے تھے اپنے محبوب کو، اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں، آسمانوں پر بلا رہے ہیں، عرش معلیٰ کے قریب بلا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پار کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے چاہتا تو ان آسمانوں پر اپنے نبیوں سے ملاقات کراتا، جیسے کرایا ہے، سنگل کرایا ہے، دو تین نبیوں کو ایک ساتھ ملاقات کروائی ہے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ آج اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت تھا تو روئے زمین پر سارے نبیوں کو بھیجا، سارے انبیاء آ گئے، اور میں نے دیکھا کہ اپنے بھی بولتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ چارہ ہی نہیں ہے، صحیح احادیث میں جب یہ بات آ گئی ہے تو اب کوئی چارہ نہیں رہا کہ ہم کیا کریں۔ اب مختلف مکاتب فکر کے لوگ یہ واقعے معراج بیان کرتے ہیں تو اس واقعے میں انبیاء علیہ السلام کی ارواحوں کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، بیت المقدس میں جمع ہونے کا ذکر ہوتا ہے، وہاں کے نماز کا ذکر ہو رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے نماز پڑھ رہے تھے، سرکار
دو عالم تو براق پر تھے، لیکن حضرت موسیٰ کون سی سواری پر تشریف لائے ہیں اور نماز مکمل کر کے آئے ہیں، یا ویسے ہی آ گئے ہیں، یا پھر اس قبر انور میں بھی موجود تھے اور پھر بیت المقدس میں بھی موجود تھے اور چھٹے آسمان پر استقبال کر رہے تھے؟ خدا را یہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اور آپ کے مقدس گروہ انبیاء کا مقام، رتبہ، درجہ اللہ بیان کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے۔ ان چیزوں کو آپ کو اور ہم کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تبھی جا کر آدمی اس کو یہ دین اسلام کی صحیح معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ برادران عزیز، آج وہ موقع تھا، آج وہ وقت تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے ہیں تو سارے نبی موجود ہے اور ایک امامت کا مسلح خالی ہے، سارے نبی ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن کہنے والوں نے کہا کہ جب اشارے ہوئے ہیں تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر بڑا اپنے چھوٹے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ وعدہ یاد کرو، ہم سب تھے اور حضور سید عالم کی آمد ہوئی تھی، آسمانوں پر یہ وعدہ لیا گیا تھا، آج بیت المقدس میں اس وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ مسجد اقصی میں تم اور ہم جمع ہیں، آج اطاعت کا وقت ہے، ان کی اطاعت کر لو، اطاعت کر لو، اطاعت کر لو۔ سب یک زبان ہو کر کہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی جاتی ہے کہ اے اللہ کے رسول آئیں، امامت آپ فرمائیں، یہ آپ کا حق مسلح آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، جبرائیل کا بھی معروضہ یہی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا منشا بھی یہی ہے کہ امامت آپ فرمائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، وہ محفل ہوتی ہے، یہاں تک کہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے آگے اور مزید روایتوں کو لایا ہے اور کہے ہیں کہ نہ صرف نماز ہوئی ہے، نماز کے بعد جیسے جلسہ ہوتا ہے جلسہ کیا گیا، اس کے اندر ہر نبی آ کر اپنا اپنا خطبہ دیے ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے، بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے آپ نے۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث دکن جسے کہا جاتا ہے۔ برادران عزیز، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے، سفر معراج، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف رواں دواں ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیمانہ بھی بتلایا ہے، اس کا پیمانہ بھی بتلایا ہے کہ لوگوں اس فرش سے لے کر آسمان دنیا تک کا جتنا فاصلہ ہے، پھر اس آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کا اتنا ہی فاصلہ ہے، پھر تیسرے کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، چوتھے کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، پانچویں کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، چھٹے کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، ساتویں کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، لیکن ساتویں آسمان سے عرش معلیٰ کا جو فاصلہ ہے، اس فرش سے لے کر وہ ساتویں آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے، وہاں سے اس کا فاصلہ اتنا بیان کیا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں تو دروازے کو بند پاتے ہیں، دروازے کو بند پاتے ہیں، جبرائیل امی آواز دے رہے، جبرائیل امی آواز دے رہے، اندر سے محافظ ہے آسمانوں کے، محافظ فرشتہ کہتا ہے کون؟ جبرائیل۔ بولے آپ کے ساتھ کون؟ بولے محمد الرسول اللہ۔ ایک روایت کے مطابق یہ آیا ہے کہ حسنین کے نانا تشریف لائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے کہا، حضرت جبرائیل امی نے کہا، تو فرشتے نے، محافظ فرشتے نے کہا کہ یہ خود سے آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آج تو پذیرائی کا دن ہے، ان کو تو بلایا گیا ہے۔ پھر وہ مرحبا کہہ کر دروازے کھول دیا۔ اب اس کے اوپر مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے الگ الگ انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو آسمان دنیا پر جب آسمانی فرشتہ جو محافظ ہے، دروازوں کا نگران ہے، وہاں جبرائیل امی کی بھی نہیں چلتی، وہاں پر جا کر رک جانا پڑتا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے اس کے تعویلات، تشریحات، توجیحات اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے کی ہے اور کہا ہے کہ ارے وہاں تو وہ مانگنے کا دن تھا، وہ اپنے مرادوں کو پورا کرنے کا دن تھا، اسی لیے اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے اذن سے ہی دروازوں پر ٹھہر گئے۔ اے اللہ، آج آپ کے محبوب کی آمد ہے، آج تیری رحمتوں
فرشتوں کا صدقہ ہماری بھی جھولیوں میں ڈال دیا جائے. لیکن برادران عزیز، مجھے جو سمجھ میں آتا میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ میری بات یہ بالکل 100% صحیح درست بیٹھ جائے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دراصل اپنی آسمانی دنیا کی جو نظام ہے وہ نظام میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ وہاں پر نگران بھی تھا. بولے کہ ایسی محافظت کی جاتی ہے ہمارے آسمانوں کی کہ وہاں پر آپ نے بار بار دوسری روایتیں انشاءاللہ تعالی ہمارے کریم بیگ صاحب کی وساطت سے پھر آپ کے سامنے کسی دن وہ باتیں ہو کہ یہاں سے جنات کا جانا، آسمانوں کے پاس باتیں سننا، لے آنا، پھر یہ نجومیوں کو بتانا، کاہنوں کو بتانا، جادوگروں کو بتلانا، یہ ساری معاملات ایک الگ علیحدہ سبجیکٹ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا کہ دیکھو ہمارا سسٹم ایسا ہے، یہاں یہ سسٹم بنایا گیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، وہ فرشتہ حضور سید عالم کو سلام کرتا ہے، اندر داخل ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، ہر طرف فرشتے کھڑے ہیں باادب انداز میں. سید عالم جا رہے ہیں، جاتے جاتے دیکھتے ہیں کہ ایک خداور شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، ایک خداور شخصیت بیٹھی ہوئی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں اور جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گا آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ وہ سمیع اور بصیر اللہ جو موسیٰ کا خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور موسیٰ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اسے پوچھ رہا، اللہ پوچھ رہا کہ یہ موسیٰ کیا ہے ہاتھ میں؟ وہ کہتے ہیں اللہ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے، میں اس سے پتے توڑتا ہوں، اپنے بکریوں کو کھلاتا ہوں، میرے چلنے میں کام آتا ہے. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، جبکہ بیت المقدس میں ملاقاتیں ہوئی ہے، اب پھر یہاں سوال ہو رہا ہے. یہ سوال کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی معاملات ہوتی ہیں، لیکن لوگ ان باتوں کو ظاہر بھی نہیں، جو افراد ہوتے ہیں جو بڑی بڑی چھوٹی ان باتوں کو لے کر کہتے ہیں دیکھو صاحب ایسا تھا، دیکھو صاحب ایسا تھا. کر چلے انشاءاللہ تعالی وہ علیحدہ گفتگو ہوگی، علیحدہ سبجیکٹ ہوگا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم علیہ السلام ہے، ابو البشر ہے، یہ آپ کے جد ہیں، سارے ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، مسکراتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اور حضور بیٹھ ان کے سامنے ٹھہرے ہیں. اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی سیدھے جانب کو دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، کبھی بائیں جانب کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. اب رو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یہ کیفیت، کبھی ادھر کو دیکھ رہے ہیں ہنس رہے ہیں، ادھر کو دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ سیدھے جانب دیکھ، یہ ایک ایک سوال ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، اور پھر اس سوالوں کو میرے آقا آ کر یہاں دوہرا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں جبرائیل سے کہ جبرائیل بولو یہ کیا کر رہے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدھے جانب جب دیکھتے ہیں تو ان کے وہ اولاد جو نیکوکار ہیں، ان کی وہ اولاد جو نیکوکار ہیں، ان کے عمل کو دیکھ کر انہیں بڑی مسرت ہوتی ہے اور اس لیے وہ مسکرا پڑتے ہیں. اور بائیں جانب کو دیکھتے ہیں تو وہ نافرمان، گناہگار، فاسق، فاجر، کافر، مشرک، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں. ایک شفیق باپ ہے، اپنی اولاد کے اچھے اعمال پر خوش ہو رہا ہے، اپنی اولاد کے برے اعمال پر رو پڑ رہا ہے. برادران عزیز، وہاں سے آقا سید اس کے تشریحات، توجیحات بہت سے ہو سکتی ہے کہ تمہارے عمل سے کن کن کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، تم کن کن کو تکلیف پہنچا رہے ہو اللہ کی نافرمانی کر کر. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. حضرت یوسف سے بھی ملاقات ہوئی، یوسف سبحان اللہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز نگلتے تو ان کی حلق کی چار دیواری سے نظر آ جاتا. اتنا حسن یوسف سے ملاقات، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک ایک سا پیغمبر کا تعارف ہو رہا ہے، ایک ایک پیغمبر کا تعارف ہو رہا ہے، پیغمبر ملاقاتیں کر رہے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جا رہے ہیں، آگے بڑھے جا رہے ہیں، آگے بڑھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو جاتی ہے. 7ویں آسمان پر میرے آقا
آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو ماحول بڑا مانوس کن ماحول پایا گیا ہے کہ وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں ایک اللہ کا گھر بنا ہوا ہے. جیسے یہاں عرب میں میرے آقا جہاں رہتے تھے مکے میں, وہاں بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے, تو وہاں 7ویں آسمان پر بھی ایک بیت اللہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. وہاں لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں, فرشتے طواف کر رہے ہیں, اور اس کو پیٹھ لگائے, بیت اللہ شریف کو پیٹھ لگائے ہوئے ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے آقا سے بہت مشابہ شخصیت ہے جو اس بیت المعمور کو پیٹھ لگائے بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں اور پھر جبرائیل امین سے سوال کرتے ہیں, جبرائیل یہ کون؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے جد ابراہیم علیہ السلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب جاتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں, ان سے ملاقات ہوتی ہے, دیکھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ وہاں کچھ بچے بھی تھے جو کھیل رہے تھے. حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں بیت المعمور کو ٹیک لگا کر, اور چھوٹے چھوٹے بچے نابالغ بچے کھیل رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ کون بچے ہیں؟ بولے یہ جو کم عمری میں انتقال کر جاتے ہیں, اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آج وہ یہاں کھیل رہے ہیں. حضرت ابراہیم کی موجودگی میں بیت المعمور میں وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے, اور آپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ سے دعائیں لیتے ہیں, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر وہ مقام جسے سدرا کہا جاتا ہے, بیری کا درخت, اس کے اوپر تمام فرشتے اللہ کے حکم سے اذن لیے کہ آپ کے محبوب کا دیدار ہم بھی کر لیں, اور وہ سارے کے سارے وہاں جمع ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا نظارہ کیا. مالک علیہ السلام جو دوزخ کے داروغہ ہے, فرشتہ ہے, دوزخ کا فرشتہ داروغہ فرشتہ ہے, ان کو دیکھا کہ بولے یہ سب تو مجھے دیکھ کر مسکرا رہے, ہنس رہے, اور یہ ہے کہ سلام کریں اور خاموش, ان کے چہرے پہ ہنسی کیوں نہیں آتی ہے؟ تو بولے کہ یہ دوزخ کا داروغہ ہے, ان کا نام مالک ہے. جنت کا دیدار فرمایا ہے, جنت کے معاملات کو دیکھا ہے, اور پھر وہاں سے جب آگے بڑھنے کا وقت آیا تو ایک ایسا مقام بھی آیا جسے سدرا کہا جاتا ہے, سدرۃ المنتہا. اس مقام پر آ کر جبرائیل بھی رک جاتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں. بولے کہ حضور فرماتے ہیں کہ چلو جبرائیل. بولے یا رسول اللہ میں یہاں پر اگر ایک قدم بھی, ایک اینچ بھی اگر آگے بڑھ جاؤں تو میرے بالوں پر اللہ کے تجلیات سے جل جائیں گے, میں آگے نہیں بڑھ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آج آپ کی پذیرائی کا دن ہے, آپ تشریف لے جائیں, آپ کی دعوت کا دن ہے, آپ کو اذن دیا گیا ہے, آپ کو بلایا گیا. جب آپ آگے بڑھ رہے تھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پل بھر کے لیے رک جاتے ہیں. سفر معراج کا جو براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں, میں بعد نماز مغرب آگے کے سفر کی تفصیلات پیش کی جائے گی انشاءاللہ. برادران عزیز, وقفے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آج ہی کی شب معراج, سید اب تو ماشاءاللہ سورج بھی غروب ہو گیا ہے اور وہ شب کا آغاز شروع ہو گیا ہے. جس رات کو نسبت ہے اس رات سے جس رات میرے آقا سید عالم عرش معلیٰ آسمانوں کا سفر فرمائے تھے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس جب رکے تو جبرائیل امیز کو پل بھر کے لیے پلٹ کر دیکھا اور کہا حل لک حاجۃ یا جبرائیل, اے جبرائیل آپ کی کوئی حاجت ہے تو بیان کرے, قربان جائیں. جبرائیل علیہ السلام بھی میرے آقا سید عالم کے کس انداز مزاج شناس تھے, اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں ہے نا حاجت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ بتاؤ جبرائیل کیا حاجت ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنے رب کے قرب میں جا رہے ہیں تو میری حاجت یہ ہے کہ ایک میری طرف سے سفارش کر دیں. وہ سفارش یہ ہے کہ بروز محشر جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے گی تو میں اپنے پر پلسرات پہ بچھانے کا مجھے اذن دے دیا جائے تاکہ میں آپ کی امت کی گزرتے وقت اپنے پر بچھا دوں. اللہ اکبر. اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو مسرت کے آثار آئے ہوں گے, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ہم تمہاری اس سفارش کو ہمارے رب تک پہنچا دیتے ہیں. اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں
تو اب وہاں وہ لامکاں ہیں، وہ جو سفر ہے لامکاں کا سفر ہے. وہاں آپ کے لیے ایک نورانی تخت لایا گیا، وہ براق وغیرہ ساری سواریاں پیچھے رہ گئی، جبرائیل امین رک جاتے ہیں اور ایک نورانی سواری آپ کے لیے آ جاتی ہے. اس سواری پر آپ سوار ہو کر، ایک تخت کی شکل ہے اور وہ چلے ہی چلے جا رہا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رب کی بارگاہ میں پہنچنے میں سینکڑوں، بلکہ ایک روایت کے مطابق 70 پردے، ایک روایت کے مطابق 70,000 پردے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پردوں کے پاس سے بڑھ رہے. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تنہائی کا احساس ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت کی آواز آئی ہے ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق سیدنا علی شیر خدا کی قرأت کی تلاوت کی آواز آئی ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلن کی آواز آتی ہے، جیسے آپ چلتے کھڑاؤں کے ساتھ تو جو آواز آتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سنی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنہائی کا احساس ختم ہوا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں. برادران عزیز، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ ان الفاظ کو قرآن مجید کے ذرا غور کریں، ان کے تشریحات، ان کے توجیحات اگر سمجھنا ہو تو کسی اہل دل سے سمجھیں تو پھر مزہ آئے گا. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، یعنی اب ثم دنا کون، فتدلی کون، ثم دنا کون ہے، فتدلی کون ہے، اور پھر قاب قوسین کیا ہے جو لفظوں میں تعبیر نہیں کیا جا سکتی. ثم دنا حضور کا بڑھنا ہے، فتدلی اس کے رب کی آمد ہے. ثم دنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بڑھ جانا ہے. فتدلی اللہ عز و جل کا اپنی شان کے ساتھ حضور کی طرف آنا ہے. پھر اتنا قریب کہ پھر قاب قوسین او ادنی کہ اب لفظوں میں تعبیر نہیں کی جا سکتی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، میرے آقا آگے بڑھ رہے ہیں، آواز آئی خف یا محمد ان ربک یصلی. اللہ اکبر. اے حبیب، اے محمد آپ رک جائیں، اب آپ کا رب آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کا رب آپ کی طرف آ رہا ہے. خف یا محمد ان ربک یصلی. اب یصلی کے معنوں کو لے کر بہت سی باتیں کی ہیں. میں نے الحمدللہ جو آپ کے سامنے اس کی ترجمانی کی ہے یہ عارفین کی زبانی ہے، میں تو صرف اپنا سبق سنا رہا ہوں آپ حضرات کو. ثم دنا فتدلی یہ ہے. اس کے بعد جب آقا بڑھ رہے ہیں، ثم دنا آگے بڑھ رہے ہیں، اور فتدلی سے پہلے یہ حدیث مبارکہ آپ کو سمجھنی ہے. خف یا محمد ان ربک یصلی. اے حبیب آپ رک جائیں، اے محمد آپ ٹھہر جائیں، فدا کا بھی ہو کہ اب آپ کا رب آپ کی طرف آ رہا ہے. پھر اتنا قریب ہوئے کہ اب لفظوں میں تعبیر نہیں کی جا سکتی. دو کمانوں کے مماثل کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین فاوحی الی عبدہ ما اوحی، کہ اپنے رب اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی وحی کی ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ جو آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں، للہ ما فی السماوات والارض اور آمن الرسول بما، تو یہ آمن الرسول للہ ما فی السما، یہ دونوں آیتیں اللہ نے بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی فرشتے کے عرش معلی پر اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے قرب میں بلا کر یہ آیتیں عطا فرمائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تحفے گئے ہیں وہ تحفے آپ خوب جانتے ہیں.
التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور یہ جملے کس کے ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی اس موقع پر آپ نے یہ کلمات جملے دہرائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات، بلکہ یہ اس موقع کے جملے ہیں کہ جب آپ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ لے کر جاتی تھی. اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ جبرائیل کو بھیج دیے، جبرائیل جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے، ہاتھ میں برتن لے کر آ رہی ہے، اور اللہ ان کے ان خدمات کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ ان پر سلام بھیجتا ہے. میرا بھی سلام کہنا خدیجہ کو اور اللہ کا بھی سلام کہنا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جب تشریف لائی تو آپ سے کہا کہ دیکھو جبرائیل آئے ہیں تمہیں سلام کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی انہیں سلام ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی آپ پر سلام کہتا ہے. تو جب آپ نے یہی کلمات دہرائے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات. برادران عزیز، تو آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کی بارگاہ میں جب گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سلام کیا. آپ نے جواب میں یہی کلمات کہے ہیں. برادران عزیز، اس کے بعد کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہے یہ اللہ جانتے ہیں، ان کے حبیب جانتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انمول تحفہ دیا گیا جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ایک انمول تحفہ دیا گیا جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. وہ تحفہ نماز ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ حبیب ہم تمہیں 50 نمازوں کا تحفہ دیتے ہیں. اب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ عز و جل نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ یہ 50 نمازیں میری امت کیسے پڑھے گی، اگر 50 نمازیں صبح سے شام کیسے ادا ہوں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے مسکراتے اپنے رب کا تحفہ لیا جو ہمارے سامنے آپ نے ظاہر کیا ہے. سید عالم نے جو باتیں بتلائی ہے وہ باتیں امت مسلمہ کو معلوم ہے، اور جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان راز و نیاز ہوئی وہ کوئی نہیں جانتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں لے کر آ رہے ہیں، نمازیں لے کر میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. راستے میں کون ملتے ہیں؟ جبرائیل امی ملتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں. چھٹے آسمان پر موسیٰ، بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ خود سے نہیں ٹھہرے، خود سے باتیں نہیں کی، بلکہ اللہ نے خود کہا ہوگا کہ موسیٰ یہ ہمارا محبوب بڑا شرمیلا ہے، بڑا شرماتا ہے، میں نے تحفے دیا ہے اسے. اور سارے معاملات یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں. اللہ نے تو اپنے محبوب کی امت کو خوب سے خوب اجر عطا فرمانا چاہتے، اس لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، ادھر موسیٰ کو ٹھہرا دیا. ادھر 50 نمازوں کا تحفہ دیا تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرا دیا. موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہیں اور کہتے ہیں بھائی محمد السلام علیکم، اللہ سے ملاقات ہو گئی؟ بولے ہاں ملاقات ہوئی، آئے ہیں. وہ وہاں کا جو معاملہ خوب جانتے ہیں، ہمارے علماء بھی اس پر خوب فرماتے ہیں. وہاں لن ترانی جو مل گیا تھا، وہ جو پیاس تھی، جو وہ تڑپ تھی، ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی، وہ ربی ارینی کی جو تڑپ بچانی تھی، آج وہ موقع تھا کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے جلووں کے قرب میں جا کر آ رہے تھے، اس سے وہ ہی لطف اندوز ہو رہے تھے. تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کو ٹھہرا دیا. بولے تمہاری وہ خواہش بھی آج نکل جائے، وہ آرزو بھی آج پوری ہو جائے. اور رہا معاملہ، جب طور کو دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے. ہماری صفت طور پر پڑی، ہماری تجلی طور پر پڑی. آج ہمارے تجلیات مسلسل محمد رسول اللہ پہ پڑ رہے. موسیٰ آج دل بھر کر دیکھ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا تحفہ لایا. یہ سارا معاملہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہوگا کہ موسیٰ تم ٹھہرنا اور سوال کرنا ہمارے محبوب سے. آپ کہنے لگے کہ 50 نمازیں اللہ نے مجھے تحفے میں دی ہے، 50 نمازیں. آپ نے کہا کہ بھائی محمد آپ جائیں اپنے رب سے کہیں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اس میں کچھ تخفیف کروا لیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس میں موسیٰ کہتے ہیں کہ کچھ تخفیف کر دے، میری امت اتنا نہ پڑھ سکے گی. آپ فرماتے اچھا حبیب
5 نمازیں کم، قربان جائیں میرے اللہ کی کرم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے تو وہ رب تھا، بولے کہ 45 نمازیں کم ہیں۔ نہیں جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ کتنی مرتبہ بھیجائیں گے، حضور کتنی مرتبہ آئیں گے، کتنی مرتبہ سوال ہوگا، اللہ کتنی نمازیں کم کرنا چاہتا ہے اور کتنی نمازوں کا ثواب دینا چاہتا ہے، یہ سارا کچھ میرا رب جانتا تھا۔ لیکن رب کا کرم تو دیکھو کہ بار بار اپنے محبوب کو بلا رہا ہے، ادھر موسیٰ کی آرزو نکال رہا ہے تو ادھر اپنے محبوب کو بار بار اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا ہے محمد، فدا کا ابی و امی، کہتے ہیں کہ کیا ہے، بولے یا رسول اللہ نمازیں یہ زیادہ معلوم ہو۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ میری امت اتنے نمازیں نہ پڑھ سکے گی، بولے کہ 5 کم 45 لے کر آ جاؤ، 45 لے کر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پھر کہتے ہیں 45 نہیں، اب جائیے اور کم کرائیے، پھر جاتے ہیں 5، اس طریقے سے 9 مرتبہ آپ جاتے ہیں۔ اور دوسری روایات کے مطابق کہ 10 نمازیں کم ہوتی گئی۔ حضرت انس کی روایت تو 5 کی ہے، لیکن بخاری شریف میں اور دیگر کتب میں یہ بات آتی ہے کہ 10 مرتبہ پہلی 10 مرتبہ کم کروائے گئے، آخری میں جب گئے تو 5 کم کیے گئے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ برادران عزیز، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، نمازوں کو کم کرا رہے ہیں، اللہ کم کر رہے ہیں، اور حضور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، 9 مرتبہ جا کے آنے گئے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے، یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت پر زیادہ ہے، آپ جائیں کم کرائیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، میرے رب سے مجھے حیا آتی ہے کہ میں جاؤں کیسے، کیا بول کر کم کراؤں، 5 نمازیں بس کافی ہے، اب میں اس سے زیادہ نہیں جا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمارے احوال سے وہ خوب جانتے تھے، دیکھیے نبی کا علم، حضرت موسیٰ کا علم کہ جانتے بولے آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے۔ یار میری امت کو 2 نمازیں دیے گئے تھے، وہ 2 نہیں پڑھے، آپ کی امت 5 کہاں پڑھے گی؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 نمازیں لیے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج ہے، بڑی تفصیل سے عرض کرنے کا ہے آپ حضرات سے کہ اس معاملے کے اندر عالم برزخ میں گئے ہیں، وہاں پر جو نمازوں کو چھوڑنے والوں کا حال بھی دیکھا ہے، روزوں کو چھوڑنے والوں کا حال بھی دیکھا ہے، لوگ جو اپنے گھر والوں کو رکھتے ہوئے غیروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کا حال بھی دیکھا ہے، اور یہ سارا سود کھانے والوں کا حال بھی دیکھا ہے، سارے برائیوں میں ملوث افراد کے ایک ایک گروہ کو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو بتا دیا ہے کہ ان پر اللہ کے کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں، اور جن پر اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے جہاد کیا ہے، ریاضت اختیار کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، سخاوت کیا ہے، قرض حسنہ دیا ہے، ان لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے انعام و اکرام کیسے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان پر اللہ کا عذاب کیسے ہے وہ بھی بتا دیا گیا، اور ان لوگوں کو بھی بتا دیا گیا، ان مولویوں کو بھی بتا دیا گیا جو بیٹھ کر بڑی بڑی تقاریر کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جو خطاب کرتے ہیں، خطیب حضرات ہیں، اور لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی زبانیں خینچیوں سے، آگ کی خینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے کہ جو بولتے تھے وہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ایسی کئی گروہوں کو علیحدہ جو نمازوں میں بڑی کوتاہی کرتے تھے، بڑی غفلت برتتے تھے، ان لوگوں کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے تھے ان لوگوں کو بھی بتایا گیا۔ گویا امت مسلمہ کے مختلف اعمال جو ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہونے والے ہیں ان سب کو بتایا گیا ہے، غیبت کرنے والوں کو بتایا گیا ہے، کیسے کیسے چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ میرے آقا سید عالم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو یہ میں نے اس گروہ کو دیکھا، یہ ان کو اس قسم کا عذاب ہو رہا تھا اور ان کا عمل یہ ہوا کرتا تھا اس دنیا میں۔ میرے آقا نے سارا کچھ بتا دیا ہے، اور لیکن پھر بھی ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی کبھی ہمارے دل میں توبہ کی آرزو پیدا نہیں ہوتی ہے، توبہ کی تڑپ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ برادران عزیز، توبہ سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ بات کہتے ہوئے میں اپنے کلام کو سمیٹ لوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے گا اس گفتگو کو ہم مکمل کرتے ہوئے پھر وہ توبہ کی بات بھی آخری میں عرض کر دوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب تشریف لائے تو اب اس کے اوپر بھی ایک بڑا ہنگامہ مچا رکھا ہے امت مسلمہ میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں اپنے آپ کو حتیم میں پایا، گویا حضور کا یہ سارا خواب تھا، کہنے والوں نے اس کے اوپر قائم ہو گئے کہ حضور سید عالم کو
جسمانی معراج نہیں ہوئی، بدنی معراج نہیں ہوئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی خواب میں ہوئی ہے۔ ارے خواب میں اگر معراج کا ہونا ہے، قرآن کی سورہ نجم کی 18 آیتیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کو اللہ بیان کر رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کو اللہ بیان کر رہا ہے، پھر وہاں سے جو وہ ان دنیا والوں کے لیے، ان کفاران قریش کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہے، واپس آنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب کفاران قریش نے کہا کہ آپ اگر بیت المقدس گئے ہیں تو بتائیں بیت المقدس کی چڑیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کے کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ سارے سوالات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے وہ نقشہ پیش کر دیا، آپ دیکھتے جاتے فرماتے جائے کہ اتنے سیڑھیاں، اتنے دروازے، اتنے کھڑکیاں، یہ سارا کچھ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد میں بولا کہ سفر میں حضور نے فرمایا کہ ہاں 3 علیحدہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن ان مسافرین کے 3 گروہ کے اندر پہلا گروہ یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، اور ان کا اونٹ گم گیا تھا، ان کا آدمی ایسا ہے، یہ سارے واقعات ان لوگوں کے لیے بیان کر دیے گئے، لیکن حضرت صدیق کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ کہنے والے نے جا کر کہا کہ آپ کے صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں کی سیر کریں، بیت المقدس جا کر آئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ حضور نے کہا ہے تو میرا ایمان ہے۔ بولے وہ کیسے ہے؟ ارے کیا تم کو تو ہم نے سمجھدار سمجھا تھا، لیکن تم نے بھی وہی باتوں کو تسلیم کر لیے۔ ارے بولے کہ آسمان سے فرشتہ ہر دن میں کئی مرتبہ ان کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، ان کا اذن لے کر اندر آتا ہے، تو بھلا اس بات کو کیوں نہ مان لوں کہ میرے آقا تشریف لے گئے ہیں؟ ارے وہ ان کے خادم کا یہ حال ہے تو یہ اب اس کے اوپر بھی ایک عجیب بات ہے کہ وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا، وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا دیدار کیا؟ جو ہر روز دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ کا سلام پہنچانے والے، سلام عرض کرنے والے، اذن لے کر اندر آنے والے، ان کی اصلی حیت کو دیکھنے کے لیے یہاں سے جو آپ کی براق کا لگام پکڑ کر، نکیل پکڑ کر ساتھ چلنے والا فرشتہ، جو یہاں سے وہاں جانے والا فرشتہ، جو سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر جانے والا فرشتہ، جو اپنی حاجت بیان کرنے والا فرشتہ، ان فرشتوں کو اصلی حالت میں دیکھنے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے وہاں بلایا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھلایا ہے، پھر لوگ اس میں جھگڑتے ہیں، ہم جو تمہیں دکھایا ہے اس پر لوگ جھگڑ رہے، آج تک جھگڑ رہے، کیونکہ نص قرآن ہے، یہ جھگڑا کرنے والے جھگڑا کرتے رہیں گے، لیکن خدا را ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ معاملہ کیا تھا۔ اور حضرت جبرائیل امین تو وہاں ملاقات کیے، اللہ سے ملاقات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب واپسی کے سفر کا ذکر کیسا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اگر آپ سمجھیں دیکھیں تو آپ کو خوب معلوم ہو جائے گا کہ سورہ نجم کیا ہے، یا تارے کا جھکنا کیا ہے، یہ ستارے کا جھکنا کیا ہے، اس جھکتے ہوئے ستارے کی قسم کھانا کیا ہے۔ دراصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر سے واپسی کی طرف ہے کہ وہ جو آپ کو ابدیت، مقام ابدیت عطا فرمائی گئی ہے، اس مقام پر بلا کر بھی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزل سے پھر آپ کو جو دنیا کی طرف بھیج رہے ہیں، وہ دنیا کو بھیجنے کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جاتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ لوگ عام طور پر علماء اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، ان احادیث کو کھول کھول کر بیان نہیں کرتے، کیونکہ جو مقصد تھا اللہ سے ملاقات کا، وہ ملاقات کا مقصد، وہ تحائف کا مقصد، وہ جو آپ سے متعلق ذمہ داریاں دی گئی ہیں، نماز کی ذمہ داری کا مقصد، وہ ان چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں، تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور آرام کر رہے تھے، آنکھ کھلی ہے تو اپنے بستر پر پایا، تو کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہے، کیسی کیسی فتنہ اندازیاں ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا مسلمان ایسی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ خیر الغرض یہ برادران عزیز کہ ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں، مختلف مکاتب فکر کے افراد ہیں، رہنے دیجیے گا، لیکن آپ اگر کسی ایک نظریے پر قائم ہو جاتے ہیں تو دوسرے کو دھڑالے سے بالکل باطل کہہ دینا یہ بات مناسب نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے دلائل آپ کے پاس، ان کے دلائل ان کے پاس رہنے دیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم حضور کی رسالت کے بھی قائل ہیں، ہم عظمت رسالت کے بھی قائل ہیں، ہم حضور کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، حضور کی عظمت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اب رہا سوال کہ یہ پھر آپ کے پاس دلائل ہے، الحمدللہ یہ سارے دلائل ہی تو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو خود حضور سید عالم اگر ہم کو نہ
بتاتے تو یہ ہم کو حالات سے ہم کیسے واقف ہوتے. سفر کی ایک ایک باریکی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واقف کروایا ہے, تبھی تو ہم واقف ہوئے ہیں. یہ بات ہمارے بزرگوں نے ہم تک کہی ہے تو ان کے بزرگوں نے ان تک کہی ہے. یہ حضور سید عالم ہی کا تو فیضان ہے جو آپ تک ہم تک پہنچ رہا ہے. برادران عزیز, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ لایا ہے نماز کا. آج کی رات نماز کا تحفہ ملا ہے. یہ نماز کو قائم کرنا ہے مسلمانوں, نماز کی شدت کے ساتھ پابندی کرنا ہے. کامیابی و کامرانی اسی میں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اگر ہے تو پھر یہی نماز جو آپ کو برائیوں سے بھی بچائے گی, یہی نماز جو آپ کو نیکیوں کی طرف لائے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو برادران عزیز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیکوکار ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی بات ماننے لگ جائے, آپ کی اولاد دیندار بن جائے, تو ان کو نماز کا پابند بنا دیں, نمازی بنا دیں, نمازی بنا دیں, نمازی بنا دیں. الصلاۃ معراج المؤمنین, یہ شب معراج ہے. اور اللہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین, اے مومنو تمہاری معراج نماز میں ہے, تمہاری معراج نماز میں ہے, تمہاری معراج نماز میں ہے. نمازوں کے لیے قائم ہو جاؤ, کمر بستہ ہو جاؤ, اپنے آپ کو نمازوں کے لیے تیار کر لو, خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے وضو بنایا کرو, اللہ کے حضور سجدہ ریزی کیا کرو. یہی وہ نماز ہے جو مومن اور غیر مومن میں فرق کر دیتی ہے. یہی وہ نماز ہے جو آپ کے درجات کو بلند کرتی ہے. یہی وہ نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرماتی ہے. تو برادران عزیز, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز تہجد پڑھتے ہیں, نفل نمازیں پڑھتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے ہم آپ کو مقام محمود عطا فرما رہے ہیں. فتہجد بہ نافلۃ لک. اللہ اکبر. برادران عزیز, پھر آپ کو اور ہم کو آج سب سے بڑا, میں خود بھی اس کا شکار ہوں, میری اولاد بھی ہو سکتا ہے اس معاملات میں اس کا شکار بن رہی ہوگی, لیکن آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آج ملت اسلامیہ میں اگر مسلمان کامیابی و کامرانی چاہتا ہے, مسلمان کامیابی و کامرانی چاہتا ہے, اگر مسلمان اسلام کا دبدبہ چاہتا ہے, اگر مسلمان کو اللہ کی مدد ہونی ہے, اگر مسلمان چاہتا ہے کہ در در نہ ہو جائے, مسلمان بکھر نہ جائے, مسلمانوں کی شیرازہ بندی بکھیر نہ جائے, تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم میں اتحاد ہو, تم میں اتفاق ہو, تم نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو, نماز کو قائم کر لو, تم کامیاب و کامران ہوں گے. کیونکہ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو اللہ کے قریب سے قریب تر کرتا ہے. سب سے زیادہ بندہ اگر اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے تو وہ نماز کی کیفیت میں حاصل کرتا ہے. نماز میں بھی سجدے کی کیفیت میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب تر ہو جاتا ہے. تو برادران عزیز, نماز کے لیے آپ آج میں دیکھتا ہوں کہ دو لوگ, گرما کا موسم ہو یا سرما کا موسم ہو یا برسات کا موسم ہو, لوگ اسکولوں کے لیے, کالجوں کے لیے تو اپنی اولادوں کو اٹھاتے ہیں, سختی کے ساتھ بھیجاتے ہیں, لیکن نماز کے معاملے میں ہم بڑی کوتاہی برت رہے ہیں, بڑی کوتاہی برت رہے ہیں. نمازوں کے معاملے میں ہم اپنی اولاد پر سختی نہیں کرتے, ہم اپنے چھوٹوں پر سختی نہیں کرتے, ہم اپنے بڑوں پر سختی نہیں کرتے. آپ سختی نہ کر سکتے ہیں, آپ ان کا کان پکڑ کر نماز کو نہ بھیج سکتے ہیں, اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کے مالک ہیں, اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کر لیجئے, اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کر لیجئے. خود اذان سے پہلے نکل جائیں تو پھر کیا عجب ہے کہ آپ نماز کو جاتے رہے اور آپ کا بچہ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا رہے. یہ ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے, کیونکہ ہم اللہ والوں کی سے وابستہ ہے, ہم نسبتوں کے اسیر ہیں, ہم نسبتوں کو یقین رکھتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی تعلیم یہی تھی کہ وہ اپنے قول سے زیادہ وہ اپنے عمل سے دعوت دیا کرتے تھے, وہ اپنے عمل سے دعوت دیتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں کہ گھر کا ہر بڑا, ہر باپ,
ہر ماں نماز کے معاملے میں شدت اختیار کر لے، وہ خود بیٹھتا رہے اور اولاد کو کہے کہ بیٹا نماز کو جاؤ، نماز کو جاؤ. ایسا بیٹا نمازی نہیں بن سکتا. گھر سے تو نکل سکتا ہے لیکن وقت کہیں گزار کر آ جائے گا. لیکن وہ باپ جو نماز کی شدت کے ساتھ پابندی کرتا ہے، وہ باپ جو تہجد گزار بنتا ہے، اس کا بیٹا ضرور فجر کی نماز پڑھے گا. وہ باپ جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، جو باپ نماز فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل پڑھتا ہے، اس کا بیٹا فرائض کا پابند ہو سکتا ہے. آپ کو خود عمل کرنا ہوگا، لوگوں کو دعوت دینا ہوگا، نماز کی طرف بلانا ہوگا. اللہ نے آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے جو اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کے ہمارے آقا ہیں. اس آقا کو یہ تحفہ دیا گیا ہے، آپ کے لیے تحفہ دیا گیا ہے. آپ اس تحفے کی قدر کریں، اس تحفے کی قدر کریں. اپنے آپ کو بھی نماز کا پابند بنا لے، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا لے، اپنے ملازمین کو بھی نماز کا پابند بنا لے، اپنے اقربا کو بھی نماز کا پابند بنا لے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی نماز کا پابند بنا لے، اپنے دوستوں کو بھی نماز کا پابند بنا لے، اپنے رشتہ داروں کو بھی نماز کا پابند بنا لے، اپنے چھوٹوں کو بھی نماز کا پابند بنائے، اپنے بڑاؤں کو بھی حکمتوں کے ساتھ دعوت دیں، حکمتوں بھری دعوت دیں کہ بھائی بزرگ ہیں آپ ہمارے، آپ میرے چچا ہیں، آپ میرے ماموں ہیں، آپ میرے والد ہیں، آپ میرے عمر میں میرے والد کی عمر کے ہیں لیکن بستی میں رہتے ہیں، میرے ہمسائے ہیں، میں آپ کو نماز کو لے جانا چاہتا ہوں. اس لیے آپ کے اندر ایسے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی شان ہونی چاہیے، اخلاق سے بھری زندگی آپ کی ہونی چاہیے، محبتوں سے بھری زندگی ہونی چاہیے. عجز و انکساری کے ساتھ لوگوں کو نماز کی دعوت دینی ہے، خود نماز کے لیے نکل جانا ہے، اپنوں کو بھی دعوت دینا ہے، پرایوں کو بھی دعوت دینا ہے. جب کبھی آپ نماز کو جائیں گے تو کسی نہ کسی کے ساتھ نماز کو جائیں گے. ارے آپ چائے خانوں کو جاتے ہیں تو اکیلے نہیں جاتے، بازاروں کو جاتے ہیں تو اکیلے نہیں جاتے، سفر پر جاتے ہیں تو اکیلے نہیں جاتے، اور نماز کو آپ اکیلے کیسے جاتے ہیں؟ نماز کے لیے بھی جب آپ نکلیں گے تو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر نماز کو جائیں گے، تبھی وہ زندگی میں کامیابی اور کامرانی ملے گی. نماز کے فضائل، نماز کا معاملات تو بہت کچھ ہے لیکن یہاں پر نماز کے فضائل بیان کرنا نہیں ہے. اللہ نے آپ پر فرض کر دیا ہے، اب آپ کو اس معاملے میں پابندی کرنا ہی ہے، بہر صورت کرنا ہے. آپ کو اللہ نے جب تک صحت کے ساتھ رکھا ہے، تندرستی کے ساتھ رکھا ہے تو آپ نماز پڑھیں گے، باوضو نماز پڑھیں گے، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اطمینان سے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں گے. لیکن شریعت اسلامیہ آپ کو یہ دعوت دے رہی ہے، یہ فکر دے رہی ہے، یہ اجازت دے رہی ہے کہ اے بندے اگر تو بیمار ہو جاتا ہے تو مسجد نہیں جا سکتا ہے، گھر میں نماز پڑھنا، ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر نماز پڑھنا. اگر تو خوف کے عالم میں ہے تو 4 نہیں تو 2 پڑھنا ہوگا لیکن نماز پڑھنی ہوگی. سفر کی حالت میں ہے تو تجھے نماز پڑھنی ہوگی، سواری پر ہے تو تجھے نماز پڑھنی ہوگی. اگر تیرا رخ کہیں سے کہیں بدل رہا ہے نماز پڑھنی ہوگی. اشارہ کر کر تو سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، رکوع سے بھی تو محروم ہو گیا ہے تو اشاروں سے نماز پڑھنا ہے لیکن نماز پڑھنی ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت آخر ہے، فیروز لولو کے خنجر سے زخمی ہو چکے ہیں، خون بہت بہ چکا ہے، آنت کٹ گئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں. جب اذان کا وقت ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں بابا نماز ادا کر لیجئے، بابا نماز ادا کر لیجئے. آپ جب بیٹے کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہیں کہ میرا وقت آخر ہے، میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں لیکن میرا بیٹا مجھے نماز کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے جو تربیت کی تھی آج وہ چیز ہو گیا، میرا بیٹا میرے وقت آخر بھی مجھے نماز کی دعوت دے رہا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے بھائی کے انتقال کی خبر آپ کو ملتی ہے، آپ فوری ٹھہر کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اتنی طویل نماز پڑھی ہے، اتنی طویل نماز پڑھی ہے کہ ادھر تدفین عمل میں آ گئی، غسل بھی ہو گیا، نماز جنازہ بھی ہو گئی اور تدفین بھی
بھی عمل میں آ گئی اور نماز پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی لوگوں جب تم اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز کے ذریعے، مدد مانگو صبر کے ذریعے. جب آدمی مشکلات میں آ جائے، مومن مشکلات میں گھر جائے، مصیبتوں میں گھر جائے، تو اس کے لیے نماز ہی ایک ایسا سہارا ہے کہ بندے مومن اللہ کے حضور کھڑا ہو جا، اللہ تجھے حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. برادران عزیز، نماز آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اتنا زور دے کر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نماز کا مسئلہ ہے. آج الحمدللہ شہر حیدرآباد کے اندر مساجد جمعے کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو ہر مسجد اپنی تنگ دامنی کا اظہار کرتی ہے. ہر مسجد یہ کہتی ہے کہ میں تنگ ہو چکی ہوں، اللہ کے بندے مجھ میں اتنے آ گئے ہیں کہ اب میرے اندر پھیلنے کی وسعت نہیں کہ میں کہاں جاؤں. میں خوش نصیب ہوں کہ یہ لوگ مجھے بھر دیے ہیں، میرا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن جب ہی نماز جمعے کے بعد پھر نماز عصر کی ادا ہوتی ہے تو پھر وہی ایک صف ڈیڑھ صف کا معاملہ رہ جاتا ہے. ہر مسجد کا، ہر بستی کا، ہر محلے کا یہ حال ہے. برادران عزیز، مسلمان جیسے جمعے کی پابندی کرتا ہے ویسے ہر نماز کی پابندی کرنی ہوگی. مسجدوں میں ادا کرنا اولا معاملہ ہوگا کہ مسجد میں ادا کرنا بہت احسن طریقہ ہے، بہترین عمل ہے. لیکن نماز تو ہر صورت پڑھنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آج نماز کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے آج کی رات. مولا میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی آل کے صدقے ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے، ہمارے نمازی بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلما تسلیما کثیرا. الحمد للہ رب العالمین. لمحہ بھر میں عرش پہ جانا، لمحہ بھر میں عرش پہ جانا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں. لمحہ بھر میں عرش پہ جانا.